تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر خبر غلط ہے تو آپ دیں ہمیں، اس کی تردید کر دیں. تو ہم اسی طرح تردید چاہتے ہیں جس طرح سے خبر فرنٹ پیج پہ باکس کے ساتھ، سنگل باکس کے ساتھ، ہم اسے نمایاں کر دیں گے. کیونکہ نہیں چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کا سورس پتہ کریں اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی ہوگی، بتائیں گے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالیں. اب یہ کہہ کے وہ دوبارہ چلے گئے، کورٹ ریزیوم ہو گیا. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لطیف صاحب کے رجسٹرار کے لیے. میں نے وہیں سے فون کیا سو صاحب کو، میں نے یاد میں تو آ جائیں آپ کی باتیں نہیں ہیں. آپ سو صاحب آئے 3 بجے کی بات دوبارہ شروع کی. ہم نے کہا کہ تردید چھاپ دیتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ہم مطمئن کر دیتے ہیں. خیر اس بات پر اختتام ہوا اور وہ مان گئے لطیف صاحب آپ کہ آئندہ اس طرح کی جو بھی خبر ہوتی پوچھ لیا. یہ کنٹمپٹ تھی پہلی جو سپریم کورٹ الحمد للہ. تو یہ وہ واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ ان واقعات میں شامل ہیں جنہیں میں کبھی بھلا نہیں سکتا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ یہاں مارشل لاء لگ گیا، ضیاءاللہ آ گیا. اور وہ مارشل لاء کیا تھا؟ مارشل لاء بس مارشل لاء اور تعمیر جیسا اخبار جو پروگریسو اخبار تھا اس کا زندہ رہنا، مساوات بند ہو چکا تھا، دیگر اخبارات بند ہو چکے تھے. ایک سن اخبار نکلا کرتا تھا، بہت بڑا اخبار تھا، نواز عزیز صاحب جانتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار سن تھا اس وقت انگلش میں. اس میں ہمارے ایک دوست نے، یہ ہماری دوست کی دانستہ غلطی کی، غیر دانستہ بارہ وہ بار بند ہوا اور تقریباً 3000 لوگ بے روزگار ہو گئے. اس نے لکھ دیا کہ خبر کے بیچ میں جنرل ضیاء از سن آف دی پچ، مارشل لاء چل رہا ہے. اسی خبر کے اندر اس نے یہ ایک جملہ ڈال دیا، جنرل ضیاء از سن آف دی پچ. اگلے دن یہ خبر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت نہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا تھا نہ کوئی اور ذریعہ تھا، یہ سینہ بسینہ خبر چلی اور سب تک پہنچ گئی. اخبار غائب ہو گیا، مارکیٹ سے اخبار اٹھا لیا گیا، لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. یہاں پہ جو دفتر تھا وہ بند ہو گیا اور ہوا انڈی سے تھا، انڈی سے. اور کرنے والے بھی ہمارے دوست کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. ہاں تو بہرحال وہ اخبار بند ہونا مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کہ اخبار بند ہوا صرف ایک غلطی کی وجہ سے. تو اس وقت ایک بات جو عثمانی صاحب نے مجھے کہی اور بعد میں وہی بات جب میں جنگ کی رپورٹنگ میں آیا تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو میرے صاحب نے مجھے بلایا. یہ صاحب لائبریری سے آئے تھے قومی اسمبلی، کچھ تصویریں انہوں نے نکلوانی تھیں وہاں پر، تو تصویریں لے کر وہ آئے تھے. تو مجھے بلایا کریے آج آپ رپورٹنگ میں آئے ہیں یا میں کچھ تو کریے آپ کی بڑی محنت سے کام. میں نے کہا کہ میں کوئی کوشش نہیں کرنی، آپ نے کام کرنا ہے. دوسری انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ خبر ایسی دیں گے کہ لیڈرز تک خبر بھی پہنچ جائے اور آپ بھی بچ جائیں، اخبار بھی بچ جائے. کیونکہ یہ بہت مشکل دور ہے، خبریں بہت ہیں لیکن ہر خبر دی نہیں جاتی. اس خبر کو ڈسکس کیا کریں اور اس کو اس اہتمام کے ساتھ دیں کہ آپ نہ پکڑے جائیں، اخبار بھی بچ جائے لیکن لوگوں کو پتہ مل جائے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. یہی بات مجھے عثمانی صاحب نے کہتے ہیں اخبار بند کرانا کوئی معمولی بات ہے، آپ اس میں 2-4 گالیاں ڈال دیں اخبار بند ہو جائے گا کیونکہ سن بند ہو چکا تھا. ایک تعبیر میں غلطی اور ایک اور ہوئی، 10 محرم وزارت مذہبی امور بھی میں کرتا تھا. خبر یہ تھی کہ کل ماسکی جلوس نکلیں گے اور یہ ہوگا وہ، یہ مذہبی خبر تھی. اور ہمارے یہاں بھی یہ اس وقت سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، تنخواہوں کا ایک سلسلہ چلتے رہتا تھا. تو وہاں پر ایک سطر تھی کہ شیعہ میں علی کا جلوس کتنے بجے فلاں جگہ سے امام والا کا منظور سے 10 بجے پر آتا ہے. وہاں پہ شیعہ جہاں پہ لکھا تھا وہاں پہ شیطان کرتے ہیں، صرف ایک ٹال 10 محرم کا جلوس. کسی نے بات بتا دی، انہوں نے کہا جی وہ تو شیطان کر دیا. وہ اگلے دن اسی دن مجھے انہوں نے کہا عثمانی صاحب کیا دفتر ہے، میں دفتر گیا. انہوں نے کہا یہ خبر آپ کی تھی. میں نے کہا
تو کل یہ آپ کو آپ کی طرف سے ہوا ہے یہ غلطی؟ پولیس کھڑی ہی نہیں تھی تیار. تو میں نے تو مسودہ نکالا اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ نکالے. اگر غلطی میری تھی تو میں تسلیم کر دوں گا, اگر میری نہیں تھی پھر آپ مجھے معاف کریں. اور نیوز ایڈیٹر بھی موجود تھی. وہ بنڈل جو ہے کھولے گئے, جو مسودے کے بنڈل ہوتے تھے اس میں ہر اخبار کے ہر پیج کا ایک علیحدہ بنڈل بنایا جاتا تھا. تو وہ بنڈل کھولا گیا تو اس میں الحمدللہ میری بچت ہو گئی. میں نے جو لکھا تھا اس کے مطابق میں نے لکھا. ایک اور کاتب تھا جس سے وہ قلم سے پکڑا گیا تو وہ اس کاتب نے لکھا تھا, اس کو تنخواہ نہیں ملتی. تو ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے پورے اخبار کے لیے, پورے ادارے کے لیے اور پوری کمیونٹی کے لیے اس طرح ندامت کا باعث بنتی ہے. یہ میں واقعات سنتا ہوں. بھٹو صاحب جب ان کا ٹرائل ختم ہوا, پھانسی کی سزا ہو گئی, تو ایک تحریک چلائی پیپلز پارٹی نے, خود سوزی کی تحریک, جس میں ان کے جو ورکرز تھے وہ خود پیٹرول کرتے, کمیٹی چوک میں آگ لگا دیتے تھے. اور وہاں پولیس کھڑی ہوتی تھی. پولیس کا ایک ٹرک آتا تھا جس میں کمبل ہوتے تھے, کمبل لپیٹ دیا جاتا تھا اس کے گرد, نوجوان کے لیے جو بھی ہوتا تھا خود سوزی کرنے والا, اور اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے حوالات میں, یا پھر اگر زیادہ وہ ہو گیا, جل گیا تو ہاسپٹل. تو ایک دن پی آئی ڈی کا ایک فوٹوگرافر تھا عبدالعزیز, بہت اچھا آدمی تھا. وہ ہمارا دوست بھی تھا, رستے بندے میں جانا کرتا. تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. وہ آیا تھا کورنیج کے لیے, اس نے خود اپنے آپ کو آگ لگا لی اور ڈیتھ ہو گئی اس کی, کیونکہ 80% جسم اس کا وہیں پہ دب گیا. ڈیتھ ہوئی تو گورنمنٹ نے اس کو ایمبولینس دینے سے انکار کیا. ان کا ہم نہیں دیتے, ہم اس کے لیے کوئی پیسے نہیں کرتے. وہ خیر ہم نے چندہ وندہ جمع کیا, اس کو ایمبولینس نے اس کی ڈیڈ باڈی دکھائی. اس وقت 3-4 اخبارات ایسے تھے جو پری سینسرشپ جن پر آئے تھے کہ وہ اخبار جو ہے وہ چھپنے سے پہلے آپ سینسر آفیسر کے پاس لے کے جائیں گے. سینسر آفیسر پنڈی میں مال روڈ پر جو ڈی جی پی آر کا آفس تھا پنجاب گورنمنٹ کا, اس میں ایک سینسر آفیسر بیٹھا کرتا تھا, میجر جیکا. وہ کافی دیکھا کرتا تھا. ایک اس میں تعمیر تھا پنڈی کا, پھر اس میں لاہور کے اخبار بھی جو آتے تھے یہاں پر وہ دیکھے جاتے تھے, کس اسپیلنگ ہوتی تھی. اس طرح سے 3-4 اخبارات تھے. باقی جنگ نمایاں وقت ان کو اجازت تھی جو بندے شامل. تو اس دن جس دن وہ جنگ باقاعدہ گیا تھا نہیں, اس کے بعد بند کر دیا. نہیں, صلاح اللہ اختر تو اسسٹ کر رہے تھے نا صلاح الدین کے زمانے میں. صلاح الدین کے زمانے میں ہاں 10 کروڑ کی جائے کرتا جنگ پر, اور باقاعدہ وہاں پر ہوتا تھا شورش ملک صاحب پورا بھاگ لے جائے. چلے جی پلیز. اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں, اگر آپ کو غلط بات کریں نہیں, میں غلطی نہیں, میں بتا رہا ہوں جو میری علم ہے, میں تو وہ بتاؤں گا جو آپ کے علم ہے. ویسے گفتگو کے بعد میں اگر یہ بات اصلاح کرنے کا زیادہ بہتر ہے. آپ سوال کریں, آپ کی طرح آ جائیں. اچھا, وہ اس دن ہم نے ایک پہلے تو یہ تھا اسپیس چھوڑ دی جاتی, جو خبر ادارہ کرتے تھے سینسر آفیسر, تو اسپیس چھوڑ دی جاتی تھی. لیکن انہوں نے کہا اسپیس کی چھوڑ دی. پھر وہاں پہ کینچی آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی نہیں, آپ یہاں پہ فل کریں, اپنی پاکٹ میں لے کے آیا کریں خبر کہ کون کون سی خبریں متنازع ہو سکتی ہیں, کنٹروورشل ہو سکتی ہیں, اور آپ وہ لگائیں. اب میں نیوز ایڈیٹر اور 3-4 بندے جو اب گایا کرتے تھے, تو اس دن ہم نے تصویر لگائی اس کی, جو اس میں چھوٹی تھی عبدالعزیز سے جان کے پاس. تو انہوں نے کہا تصویر اتار دیں. تصویر اتارنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کو لگائیں یہاں پہ خالی جگہ پہ. تو اب مجھے پتا تھا کہ تصویر اتری, تو خالی جگہ پہ لے گئے تھے. اس کی ایک پتا تھا وسیع میں, اور اس کو ہم نے بالکل باریک طریقے سے لکھا تھا تاکہ یہ اس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو. 4 مسئلے سے تاکہ نمایاں بھی نہ ہو لیکن چھپ بھی جائے. اور اس کے نیچے لکھے ہیں کہ یہ قطع وسیم بریلوی نے اپنے ملک کے حالات کے مطابقت سے
یہ نظم تھی لڑکی کی، اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئے کیسے، کیا کہا آنکھ کا بتاؤ بدل دیتا ہے، ہنسنے والے تجھے آنسو نظر آئیں کیسے، گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے، پہلے یہ طے ہو گھر کو بتائیں کیسے۔ اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، وسیم ریڈی انڈیا کے، ہم نے لکھ دیا اس کے نیچے کہ انڈیا کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی، اور وہ کچھ تھا ادب نواز ٹائپ کا، تو اس کے بعد لکھ دیا۔ دوسرا واقعہ میں گلفام نے بھٹو کی پھانسی 3 جولائی کے رات، یہ 3 اپریل بارش ہو رہی تھی، سوس آئے، زمین نفیس، عزیز البحر اور میں، ہم صرف اس وقت کوئی نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا نہ کوئی کچھ نہیں، صرف ایک زمینہ نکلا کرتا تھا بارہ کا، اور وہ بھی مشروط ہوتا تھا کہ حکومت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اس کو بھی سب کروا رہا ہے۔ تو ہم زمینی کے چکر میں ہم نے کہا ہم جیل کے سامنے صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے بجے پھانسی ہوئی صرف۔ تو آپ نے سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ پنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے جو جیل تھی اس کے ساتھ ہی ایک برج تھا، اور برج کے نیچے سے ایک ریلوے لائن نکل کرتی تھی جو بورڈر جاتی تھی آئل لینے کے لیے، وہ آئل کا ٹریک کرنا ہوتا تھا۔ تو بارش تیز ہو رہی تھی تو ہم اس کے برج کے نیچے چھپ گئے، کافی دیر کھڑے رہے وہاں پر، لیکن چونکہ موومنٹ چاروں طرف سے ہو رہی تھی وہاں پر، فوج کی بھی اور پولیس کی بھی، تو کسی نے ٹارچ سے دیکھا کہ یار 3-4 بندے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بارش کے لیے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، جیل کے سامنے کھڑے ہیں، سر پکڑ کے ہمیں لے گئے سامنے، ایسے ساتھ ہی اسپیکر دفتر تھا، ہمیں وہاں پہ آپ لوگ ارسٹ ابھی تھانہ سے بجائیں منتقل کرنا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ جیل میں کیا ہوا ہے، اس واقعے کا ہمیں نہیں پتا کہ جب مجھے پھانسی ہوئی ہے، ہمیں وہاں پہ انہوں نے تقریباً 4-4:15 بجے کے لیے بند کر دیا ایس ایس پی کے، صبح 7 بجے سید مہدی صاحب کے ٹریفک کمشنر اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو صحیح صاحب کہیے یار آپ لوگ کدھر آ رہے ہیں یہاں صبح سے، ہم نے کہتے ہیں تو وہاں سے کھڑے تھے، یہ اس طرح سے ہوا ہے، اس کا بھی چہرہ اپنایا ہے، وہ خود بڑا ڈسٹرب تھا اندر سے ہو کے آیا تھا، اسے کہ یار میں تو گھر جا رہا ہوں، آپ لوگ چہرہ کیے ہو گھروں میں جائیں، آپ ادھر ادھر نہ چلے، بڑی سختی سے اس نے منع کیا، اس نے کہا ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہیں آپ لوگ، بس گھروں میں جائے، بس آپ سمجھا پھر میں اندر کوئی ایسی کام نہیں بات نہیں سکتی۔ بھٹو کی پھانسی کا جو خبر لگی، ہم نے تصویر لگائی، ظاہر کی تصویر کی غلطی کی کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، تو اس نے سنسر آفیسر نے کہا یار یہ جو کنڈکٹ پریزیڈنٹ تھا، موت کی سزا ہوئی ہے، پھانسی لگ گئی ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس نے لمبی تقریب کی، اس نے کہا تصویر اتار دی اس کی، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اپنے ذہن سے ختم کر دیا، اس کا ذہن ہے، اس کی بات قانون، تصویر اتر کلگر لگائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے اس کی کوئی خبر شبر ہے، تو وہاں پر ایک غزل کی ہم نے پیش کی، عطر نفیس کی، وہ تھی وہ عشق جو ہم سے دور گیا، اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر، اسے کہا یہ سچا کیوں لکھا بھی، یہ تو دن میں 3 دفعہ فریدہ خانم گا رہی ہے ٹی وی پر، کل کون سے ٹی وی پر گاتی ہے، ٹی وی ایک ہی تھا اس میں، پی ٹی وی پر آتے کہ یہ آج سچا شعر سنائیں گیا، ہاں اس نے انفارمیشن منسٹری میں ایک سیل بنا ہوا تھا، مجھے رحمان صاحب کے دفتر میں سیکرٹری، وہاں پہ ٹیلی فون کر پوچھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی شاعری میری ٹی وی پہ چلتی ہے، اس نے کہا یار وہ بڑے پرانے ہوا ہے، اور غزل ہے وہ بھی گائی بھی ہے فریدہ خانم نے، تو اس نے کہا پھر یہ جب ٹی وی پہ چل رہی تو ہمیں کیا کر لیں، تو بات یہ ہے کہ مشکل حالات میں لوگوں تک بات کو کنوے کرنا، یہ یقیناً ایک بڑا فن چیز ہے، اور یہ فن ہمیں سکھایا پڑ رہا ہے۔
کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں، بات کو کرنے بھی کریں. اور آج کے دور میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب ہمارے سامنے خبروں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی ضرورت ایسی خبریں جو کروڑوں رپورٹرز کسی ٹریننگ کے بغیر، کسی نیوز روم کی فلٹر کے بغیر جو جی میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے وہ دے رہے ہیں. اور ایسے فلم ساز جو کہیں ٹرینڈ نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں وہ ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں جب دیکھیں اس فیک نیوز، مس انفارمیشن، جس سے بڑا فرق ہے اس تینوں میں. ہماری جو لڑائی ہے وہ مس انفارمیشن سے نہیں ہے. دیکھیں مس انفارمیشن اگر آ رہی ہے اس کی تردید ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، معذرت ہو جاتی ہے. لیکن فیک نیوز ایک کنکارڈنٹ نیوز ہوتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے جو گھڑا جاتا ہے اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو پھر آگے جو ہے اس کو اس پر تبصرہ آرائی ہوتی ہے اور شام کو جو ہے پھر بیٹھ کر اس پہ گالم گلوچ جو ہے وہ سب بیٹھ کر. تو آج کا جو میڈیا ہے، جو ہم نے دیکھا پرنٹ سے اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، بات جو ہے وہ جو تحریر سے تقریر اور اب گالم گلوچ تک آپ ہوتی ہے، اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا اور اس میں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈس انفارمیشن میں انفارمیشن کیا ہے اور مس انفارمیشن میں کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے. اور اس کی بنیاد پر ہمیں دیکھیں صحافی وہ ہوتا ہے جو فیکٹس کی طرف ہے، اور فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، ذہنی حقائق نہیں ہوتے. ذہن میں جو تصور ہے وہ حقائق نہیں ہوتے. رمسفیلڈ امریکہ کا وزیر خارجہ تھا 2001 میں، جب اس نے عراق میں فوجیں بھیجی، اس نے اپنے کمانڈروں سے ایڈریس کیا. اس نے کہا کہ آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ ہیں جو زمین پہ موجود ہے، آپ ایسی فوج کے سربراہ نہیں ہیں جو آپ کو تقریباً آپ کو ان کے ساتھ آنا ہے. تو آپ کو ان خبروں کے ساتھ جانا ہے جو زمین میں موجود ہے. جو آپ کے تخیل میں وہ خبر نہیں ہے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کو خبر نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے آج کا جو میڈیا ہے خاص طور پر دیکھیں، جو ہماری نسل کے صحافی ہیں ان کو تو صرف یہی نہیں تھا کہ بھئی کہ غیر جمہوری ادوار میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ شاید قلعے کی حکومت خانے کیا ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کار کوٹریاں کیا ہوتی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کوڑے کیا ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری نسل کے صحافیوں نے دیکھی ہیں. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں یا کوئی دیو مالائی قسم کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حقائق ہیں، یہ زمینی حقائق ہیں. آج جو ہے ہمیں ان موجودہ حالات کو اپنے سانچے میں ڈالنا ہے، اپنے مطابق بنانا ہے، سچائی کی طرف بڑھنا ہے، اور وہ باتیں، وہ کام جن کے ذریعے میڈیا کی چل رسائی ہو رہی ہو، صحافیوں کو رسوا کیا جا رہا ہو، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اجتماعی انداز، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو صحافی کی تنظیمیں ہیں، وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے جو نوجوان صحافی ہیں ان کو پوری طرح سے آراستہ کریں، ان کی ذہن سازی کریں اور اس قابل بنائیں، ان کو ایسی اسکل دیں کہ وہ سچائی اور فیک نیوز میں فرق بھی برداشت کریں اور جھوٹ اور سچ کی پہچان کر سکیں، تاکہ آج کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو مسموم نہ کر سکے. سب سے زیادہ جو ہمارا آج ولنریبل کلاس ہے وہ ہمارے بچے ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جن کے ذہن مسموم ہو رہے ہیں، جن کے ذہن جو ہے خراب ہو رہے ہیں. آج اگر وہ یہ اگر اسی پرورش پہ رہے تو یہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی دنیا میں آج دنیا میں یہی وجہ ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کو پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ سب کریمنل بنتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی قوم کو اس سے بچانا ہے. ہمیں اپنے بچوں پر ترس لانا چاہیے، بچوں پر رحم کرنا چاہیے اور بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہیے. ان کو ٹائم دیں آپ لوگ اپنے گھروں میں کہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کچھ ایسی پازیٹیوٹی کی طرف چلے کہ اس کے ذریعے ان کے ذہن بھی کھلے اور ساتھ ہی ان کو اپنا فیوچر بھی کوئی برائٹ نظر آئے.